میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک۔ عزیزان محترم، علم کا حدیثوں میں ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ آخر علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایک شعر ہی کافی ہے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ کہ اگر انسان علم کو حاصل کرے، اور علم ایک ایسی چیز ہے، آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ اگر اولاد کو ایک وقت کے لیے کھانا نہ دیا جائے، اگر اولاد کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ صرف و صرف ایک وقت روتی ہے، لیکن اگر اولاد کو علم نہ دیا جائے تو پھر وہ زندگی بھر روتی ہے۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، ہر انسان کو چاہیے، بلکہ ہر نوجوان کو چاہیے کہ کسی کام کاج سے بہتر ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آخر میں علم حاصل کریں گے، بہت سارے معاملات ہیں، ان کا کیسے حل ہوگا؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے علم طلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کو اپنے ذمے لے لیا۔ یعنی جو شخص طالب علم ہے، طالب علم کی رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ وہ کسی کی ذمہ داری کو اگر لے تو وہ بھول سکتا ہے، لیکن جس کی ذمہ داری اگر خداوند متعال لے لے تو وہ کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کہ انسان رزق کے لیے اتنا پریشان اگر ہوتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ میرے بندے جو طالب علم ہیں وہ پریشان نہ، ان کی رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، ہر شخص کو چاہیے کہ علم کو حاصل کرے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا سے آخرت میں جنت تک لے جا سکتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی معرفت کروا دیتی ہے کہ آخر وہ خود ہے کیا۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا معرفت کروا دیتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو خداوند عالم کی معرفت کروا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ، سب سے زیادہ کمزوری جو ہے وہ نوجوانوں میں علم کی ہے۔ علم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم علم سے دور نہ بھاگیں۔ یاد رکھیے گا خداوند عالم کا ہی ارشاد گرامی ہے قرآن مجید میں، وہ کیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو ہم کیوں اتنی مشکلات اگر آتی بھی ہیں تو ہم ان سے گھبرائیں نہ، ان سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ بے شک مشکلات کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ آسانیاں بھی ہیں۔ خداوند عالم نے صرف و صرف مشکلات ہی نہیں رکھی ہیں، مشکلات سے پہلے اس نے دروازوں کو کھول کے رکھا ہے۔ اس نے بہت سارے دروازوں کو کھول کے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بندہ ادھر ادھر بھٹک جائے۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص کو چاہیے کہ علم کو حاصل کرے، اور علم کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں صرف و صرف علم سے پیش نہ آئے، بلکہ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں کہ اگر صرف و صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گویا کہ وہ انسان شیطان کی طرح ہے کہ شیطان کے پاس علم تو تھا، بہت زیادہ علم تھا، لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ عمل وہ ایسا ہونا چاہیے
چاہیے کہ اگر خداوند عالم نے جس چیز کو حکم دیا ہے اس کو فوراً ہی بجا لائے، اس کو انجام دیتا رہے، والدین کی فرما برداری بھی ہوتی رہے، نافرمانی نہ ہونے پائے، اطاعت رسول اور اطاعت اہل بیت علیہ السلام بھی ہوتی رہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔